حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 بندے ایسے ہیں، 3 شخص ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ جب بھی وہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا قبول کرتے ہیں، ان کی دعا کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ نمبر 1 تو آیا ہے الصائم حين يفطر، الصائم حين يفطر یعنی روزے دار جس وقت افطاری ہوتا ہے، افطاری کے وقت جب وہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح کا جملہ حدیث میں آیا ہے حتی یفطروا، حتی یفطروا، گویا کہ رمضان میں یعنی جس وقت افطاری ہوتا ہے اس وقت تک دن میں کسی بھی وقت آپ دعا کرو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب دوسرا شخص حدیث میں آتا ہے الامام العادل، یعنی ایسا امام جو عدل کرنے والا، ایسا جسٹس، ایسا مفتی قاضی جو انصاف کرنے والا ہو، جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہو، عدل کرتا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہو، اس بندے کی بھی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ دعا کرے اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ زیادتی کرتا ہے کسی مسلمان کے ساتھ یا کسی بھی آدمی کے ساتھ، اگر مظلوم شخص اس کے خلاف بد دعا کرے وہ بد دعا اس کے خلاف قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں امام العادل آیا، صرف امام نہیں آیا، عادل امام آیا، انصاف کرنے والا امام آیا۔ وہ انصاف کرنے والا امام ہونا چاہیے، انصاف کرنے والا امام ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جو ہے وہ آیا ہے مظلوم کی دعا، مظلوم کی پکار۔ اگر مظلوم جو ہے کبھی بد دعا دے وہ دعا کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور چوتھا جو ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے دعاء دعوت الوالدین علی ولد، دعاء دعوت الوالدین علی ولد، ماں باپ اگر اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، وہ دعائیں کیا ہو جاتی ہیں؟ قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میرے دوستو اپنے ماں باپ کی قدر، ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی خدمت کرو، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہما جنت کا ہما نارو کا، وہی تمہارے لیے جنت ہے اور وہی تمہارے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اگر تم ان کی خدمت کرو گے، ان کی عزت کرو گے تو تمہارے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ اگر تم ان کی جو نافرمانی کرو گے، ان کو تکلیف پہنچاؤ گے، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ لہٰذا ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی کے والدین گزر گئے یا 2 میں سے کوئی ایک گزر گئے، ان کی خدمت نہیں کر پایا، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو والدین کے جو دوست ہے، جو رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اگر ماں باپ زندہ نہیں ہے لیکن ماں باپ کے جو دوست زندہ ہوں گے، ماں باپ کے ریلیٹو زندہ تو ہوں گے، رشتہ دار تو زندہ ہوں گے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پیش آؤ۔ جب آپ ان سے پیار سے، محبت سے پیش آؤ گے، ان کے دل سے دعا نکلے گی جس کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کو ٹھنڈک پہنچے گی، جس کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ لہٰذا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے، اور اولاد کو چاہے کہ اپنے ماں باپ سے دعائیں لے۔